السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ غلام مرتضیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں دارالفلاح میڈیا۔ دارالفلاح میڈیا سے پیغام رمضان کی ایک نئی نشست کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہمارے ساتھ ہمارے مہمان خصوصی حضرت مولانا امجد سعید قریشی صاحب موجود ہیں۔ آپ کے ہمارے تک جو سوالات آتے ہیں ان کی تعداد کافی زیادہ ہوتی جا رہی ہے آہستہ آہستہ، تو ہماری یہ کوشش ہے کہ سب سے زیادہ آپ کے سوالات کو لیا جائے اور ان کے جوابات ہوں، تاکہ یہ ٹرانسمیشن کا جو ہمارا مقصد ہے وہ کامیاب ہو سکے۔ تو آج ہمارے پاس کچھ سوالات جو ہیں وہ موجود ہیں، ان کے سوالات علامہ صاحب سے پوچھتے ہیں۔ چلتے ہیں اپنے مہمان گرامی کی طرف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب، آپ کا جو انداز گفتگو ہے اس وجہ سے ہمارے پاس الحمدللہ ہمارا پہلا سال ہے اس ٹرانسمیشن کا، اور لوگ اس کے اندر بڑی دلچسپی ظاہر کر رہے ہیں، اور لوگوں کے کافی سارے جو ہیں سوالات ہمارے تک آتے ہیں، لیکن ہمارے پاس وقت کی کمی کی وجہ سے ہم ان سب کو پیش نہیں کر سکتے۔ کوشش کرتے ہیں کہ جتنا ہم کر سکیں اپنی طرف سے وہ کریں۔ تو آپ اگر انہیں کوئی خاص پیغام دینا چاہیں تو ماشاء اللہ، اچھا ہے، سوالات پوچھنا اچھی بات ہے۔ ویسے بھی حضور علیہ السلام نے فرمایا سوال بیمار کا علاج ہے۔ بالکل، سوال سے اندر چھپی ہوئی چیز جو ہے وہ باہر آ جاتی ہے۔ آپ دیکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے ہاں حضور علیہ السلام کے آداب کی بڑی رعایت اور اس کا بڑا خیال رہتا تھا، لیکن اس کے باوجود جب کوئی معاملہ پیش آ جاتا تو وہ بڑے آداب کے ساتھ اور اس کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے حضور علیہ السلام سے بڑے پیارے انداز میں وہ سوال کر لیا کرتے تھے۔ جس طرح حدیث کے اندر آتا ہے، بخاری میں بھی روایت موجود ہے، باقی کتابوں میں بھی ہے، حضور علیہ السلام ایک دفعہ نماز میں بھول گئے تو محسوس تو ہوا سیدنا ابوبکر صدیق کو بھی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی، لیکن خاموش رہے، بتقاضۂ ادب وہ بول نہیں سکے۔ تو ایک دیہات سے آئے ہوئے صحابی تھے، ان کا ذوالیدین یہ ان کا لقب تھا۔ حضور علیہ السلام چونکہ ان کے ہاتھ ذرا لمبے تھے، دراز ید تھے، لمبے ہاتھوں والے، تو حضور علیہ السلام ان کو ذوالیدین فرمایا کرتے تھے۔ تو اٹھ کے کھڑے ہوئے اور عرض کیا اکثرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آج نماز کم ہو گئی ہے یا آپ بھول گئے؟ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کل ذالک لم یکن، کچھ بھی نہیں ہوا۔ پھر وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کچھ نہ کچھ تو ہوا ہے۔ تو پھر آپ نے پوچھا سیدنا ابوبکر صدیق سے گواہ بنانے کے لیے، تصدیق کرنے کے لیے کہ ذوالیدین سچ کہتا ہے؟ حضرت عمر سے پوچھا، عمر بتاؤ سچ کہتا ہے؟ اور یہاں پر حدیث کے اندر یہ بھی ہے، بڑے عجیب الفاظ ہیں، حضور علیہ السلام نے وہاں ارشاد فرمایا بتاؤ لوگوں میری آنکھیں کہاں ہیں؟ یعنی شیخین کو حضور علیہ السلام نے اپنی آنکھیں قرار دیا کہ میرے ابو بکر و عمر کدھر ہیں، تاکہ میں ان سے پوچھوں کہ یہ ذوالیدین جو کیا ہے۔ تو پھر انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ سچ کہتا ہے، ہوا تو ہے، کچھ نہ کچھ ہوا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا نسی، تو پھر میں بھول گیا ہوں۔ تو بہرحال سوال جو ہے، سوال کے ساتھ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ حل ہو جاتی ہیں، اور بعض لوگ سوال نہیں کرتے لیکن کسی کے سوال کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کے جوابات جو ہیں وہ ان کے سامنے آ جاتے ہیں۔ جس لیے یہ سلسلہ بڑا اچھا ہے۔ اس کے ساتھ بہت سارے لوگ ہیں جو آپ سے محبت رکھتے ہیں، ان کے فون آتے ہیں، ان کے میسیجز آتے ہیں، لیکن ان کی تعداد کچھ زیادہ ہوتی ہے، اور ہر ایک ساتھی کی یہ خواہش بھی ہوتی ہے کہ وہ آپ سے بات کر سکیں، آپ کو سلام اکثر وہ بھیجتے رہتے ہیں۔ جی بہرحال میری طرف سے سب کو وعلیکم السلام عرض کریں اور دعاؤں کی درخواست کریں جب بھی آپ کے پاس کوئی پیغام آئے۔ میں نے تو سفیان سے بھی کہہ دیا، آپ سے بھی کہا ہے کہ اگر کسی بھائی کا اصرار ہو تو بے شک آپ میرا نمبر دے دیا کریں، میری بات بھی کرا دیا کریں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ تو بہرحال ویسے میری تمام ناظرین اور محبت کرنے والے اور چاہنے والوں سے میری درخواست ہے کہ وہ دعاؤں میں مجھے کبھی نہ بھولیں، میرے لیے، میری مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے، میرے بچوں کے لیے، میرے ایمان کی سلامتی کے لیے، استقلال و استقامت کے لیے، اور دین کے ساتھ وابستہ رہنے کے لیے دعائیں ضرور فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں قبول اور ہمارے اس چینل کے لیے بھی دعا کریں، اللہ اس کو بھی ترقی عطا کرے۔ چلیں اب اپنے سوال و جواب کے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں۔ ہمارے پاس پہلا سوال ہے جو بڈگرام سے آیا ہے۔ بھائی پوچھتے ہیں کہ کیا نکاح کرتے وقت 2 بالغ مردوں کا ہونا ہی ضروری ہے، یا ایک مرد اور 2 عورتوں کی موجودگی سے نکاح ہو جاتا ہے؟ دیکھیں سوال سے کتنے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔
آج تک یہ بات مشہور ہے لوگوں کے اندر، بلکہ بعض خواص کے اندر بھی یہ بات مشہور ہے کہ نکاح کے لیے 2 مردوں کا ہونا ہی ضروری ہے۔ حالانکہ فقہاء نے لکھا ہے کتابوں کے اندر 1 مرد اور 2 عورتیں بھی ہوں، تو پھر بھی 2 عورتیں جو ہیں وہ 1 مرد کے قائم مقام ہو سکتی ہیں، یعنی 2 عورتیں ہیں بالغ اور 1 مرد ہے بالغ، مسلمین عاقلین بالغین حرین کاملین، اور اگر 2 عورتیں ہوں 1 مرد کی جگہ تو ان کی گواہی بھی 1 مرد کے برابر ہے اور نکاح منعقد ہو جاتا ہے۔ اگلا سوال ہمارے پاس ہے، اور اس پر قرآن کی آیت بھی ہے، وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُن وَامْرَأَتَانِ فَإِن لَّمْ يَكُن وَامْرَأَتَانِ۔ حسن بھائی سیالکوٹ سے پوچھتے ہیں کہ غصب کی ہوئی زمین ہو اور اس کے اوپر انسان مسجد بن گئی ہے، یا اس کے اوپر نماز ادا کرنا جو ہے وہ کیسا ہے؟ ہاں، غصب کی ہوئی زمین پر مسجد بنانا تو بالکل قطعاً ناجائز ہے۔ غصب کی ہوئی زمین کو استعمال کرنا، اس سے فائدہ لینا، یہ بالکل ناجائز ہے، اور کوشش کی جائے کہ اس جگہ نماز نہ پڑھی جائے اگر متبادل جگہ ملتی ہے۔ اگر نماز پڑھ لی ہے تو آپ کی نماز ادا ہو گئی ہے، دوبارہ اس نماز کو لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگلا سوال کوئٹہ سے ہے، حسنین بھائی ہیں، وہ پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی کے دوسرے کے باغ میں لگے ہوئے درخت کو چوری کر کے اپنے باغ کے اندر لگاتا ہے اور پھر وہ درخت جو پھلدار بھی ہو جاتا ہے، تو اس کا پھل استعمال کرنا کیسے؟ حسنین بھائی، یہ فقہائے کرام نے یہ صورت لکھی ہے، فقہ کی کتابوں کے اندر یہ صورت موجود ہے، شامی کے اندر بھی ہے۔ اگر کوئی آدمی کسی کا درخت چوری کر کے لگا لیتا ہے تو اس کا پھل کھانا ناجائز ہے، حرام ہے، بالکل یہ جائز نہیں ہے۔ حالانکہ اس نے درخت وہ پودا چھوٹا چوری کیا تھا، لگانے کے بعد پھر بڑا ہے، پھر وہ بڑا ہوا ہے، لیکن اس سے استفادہ قطعاً جائز نہیں ہے۔ لیکن یہاں ایک صورت ہے، چونکہ اب درخت بڑھ گیا ہے، اس کو آپ نے پانی دیا ہے، ساری چیزیں دی ہیں، لیکن اس پودے کی زمان اور چٹی جو ہے وہ آپ کو دینی پڑے گی، اور جس مالک سے یا جس باغ سے آپ نے لائے اس کو ہر حال میں راضی کرنا پڑے گا۔ اب اس کے بعد آپ اگر پھل استعمال کریں تو کر سکتے ہیں۔ کھجور کے حوالے سے، چونکہ کھجور پر سارے درختوں کو قیاس کیا جائے گا، یہ فقہائے کرام نے فتاوی جات کے اندر یہ صورت وہاں لکھی ہوئی ہے، موجود ہے وہاں۔ اگلا سوال محمد نذیر بھائی حسن عبدال سے پوچھتے ہیں کہ میں نے نظر مانی تھی کہ میرا بیٹا جو ہے وہ سرکاری ملازم ہو جائے، اگر وہ سرکاری ملازم ہو جاتا تو میں مدینہ منورہ جا کے مسجد نبوی کے اندر 100 رکعت نماز نفل ادا کروں گا۔ تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ بیٹے کی تو جاب لگ گئی ہے، لیکن اب کسی حالات کی وجہ سے اور مجھے خطرہ بھی ہے، تو اب میں وہاں نہیں جا سکتا، تو اس کی کوئی شرعی حل ہے تو وہ بتا دیں۔ دیکھیں، منت کا بڑا عجیب مسئلہ ہوتا ہے۔ یہاں میں ان کو ہی میں کہہ دیتا ہوں، مجھ کو گالے کی یاد آ گئی ہے، وہ جنے چڑھے نا بوٹے تے چڑھنا تو بعد اتنے پھنس گیا، اس ہے خدایا مجھ کو تلے لاڑ دے میں دان دے ساں، وہ تھوڑا سا اور نیچے آ گیا، پھر اس آخیا جی خدایا اور مجھ کو ذرا ایک اور مڑے اس سہولت پیدا کر دیں جی سہولت ہوندی گئی نا، زمین دے نیڑے آندا جو لے، تو اس آخیا جی میں ہون بکری دے ساں، پھر تھوڑا جو اور تنے تک پہنچا تو اس آخیا جی میں ککڑ دے ساں، پھر تھوڑا جو اور تلے آیا تو اس آخیا جی میں انڈا دے ساں، ٹک ہویا چاڑ کے تو تلے چوڑا پج گیا۔ تو بعض دفعہ بھی ہوندے ایسی، پہلے تو مجھ بڑی منت مان کرنے ہیں تو پھر اس تو بعد وہ ادا ہم نہیں کرتے۔ یہ کہاں سے جنہوں نے سوال کیا؟ حسن عبدال سے، شاید ان کو نہ سمجھ دے ہون، تو میں اردو میں ان کو جواب دیتا ہوں۔ آپ نے بھی مسجد نبوی کی نظر مانی ہے، کوشش کریں کہ وہاں جا کے آپ نوافل ادا کریں۔ اگر آپ وہاں نہیں پہنچ سکتے اور آپ کی پہنچ نہیں ہوتی، اور بعض دفعہ آدمی کو خطرہ بھی ہوتا ہے کہیں میں مر نہ جاؤں اور اس کی ادائیگی کا کیا بنے گا، تو مسجد نبوی کے علاوہ دوسری بھی کسی مسجد میں اگر آپ 100 رکعت نماز نفل ادا کر لیں گے تو منت سے آپ بری ذمہ ہو جائیں گے۔ مسئلہ یہ میں نے بتا دیا آپ کو، یعنی مسجد نبوی میں جانا ضروری نہیں ہے اگر آپ نہیں جا سکتے، وہاں پہنچ نہیں سکتے، آپ کے لیے جانا مشکل ہے، اس وقت کہہ دیے، لیکن کسی مسجد میں، اپنے محلے کی مسجد میں یا کسی جامع مسجد میں جا کر آپ 100 رکعت پڑھ لیں، انشاءاللہ منت ادا ہو جائے گی۔ یہ بھی لکھا ہے فقہائے کرام نے۔ اور اگر زندگی کے اندر کبھی جانا ہو تو پھر وہاں جا کے بھی پڑھیں، وہاں جا کے بھی پڑھیں۔ اگلا سوال اسکردو سے حاشر بھائی پوچھتے ہیں، یہ بھی منت کے حوالے سے ہی سوال ہے کہ میری خالہ نے یہ نظر مانی تھی کہ میرا مکان بن گیا تو میں داتا دربار پر جا کر چادر چڑھاؤں گا، لیکن اب بہت سارے علماء اکرام سے یہ سننے کو ملا ہے کہ درباروں کے اوپر چادر چڑھانا یہ گناہ ہے،
تو اس مسئلے کا کیا شریعت؟ بالکل فقہائے کرام نے صاف لکھا ہے، ایک آدمی گناہ کی منت مانتا ہے، وہ کہتا ہے جی میرا فلاں کام ہو جائے میں ماں کی خدمت نہیں کروں گا، میرا فلاں کام ہو جائے میں باپ سے بات نہیں کروں گا، تو یہ گناہ کی منت ماننا یہ جائز نہیں ہے۔ درباروں پہ چادریں چڑھانا، وہاں جا کے چراغ جلانا، یہ گناہ ہے، گناہ کا کام ہے، تو اس لیے اس منت کا پورا کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، بالکل گناہ ہے۔ منت کے بغیر بھی اگر آپ دربار پہ جا کے چادر کیوں چڑھاتے ہیں؟ آپ کسی ننگے کو کپڑے کیوں نہیں پہناتے؟ جس آدمی کو کپڑے کی ضرورت ہے اس کو آپ کپڑے کیوں نہیں دیتے؟ وہاں جا کے چادر چڑھانے کا کیا فائدہ؟ یہ میں نہیں کہتا، فقہ کی بڑی کتابوں کے اندر، رد المختار کے اندر، در مختار کے اندر، اسی طرح شامی کے اندر، عالمگیری کے اندر، بڑی فقہ کی ساری کتابوں کے اندر یہ بات وہاں موجود ہے، لکھی ہوئی ہے، اور بڑی فقہ کی کتابوں کے اس حاشیے کے اندر بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ اگر کوئی آدمی ایسی منت مانتا ہے تو اس کے لیے یہ اس کا پورا کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، کیونکہ یہ گناہ کی منت ہے۔ جی، اس کے ساتھ اگلا سوال ہے شنکیاری سے، حیدر بھائی پوچھتے ہیں کہ میرا بھائی محکمہ تعلیم کے اندر ملازم تھا اور ان کی ملازمت کے دوران جو ہے وہ فوت ہو گئی، تو اب بھابھی کو کاغذات بنانے کے لیے دفاتر جانا پڑتا ہے، تو ان کا یہ گھر سے باہر نکلنا چاہیے؟ ہاں، وہ گھر سے باہر نکل سکتی ہیں، لیکن ہار سنگار کرنا ان کے لیے ضروری نہیں ہے، وہ نہ کریں۔ تو بالکل سادہ لباس کے اندر، پردے کے اندر وہ اپنے ضروری کاغذات بنانے کے لیے، پینشن کے کاغذات، چونکہ جی پی فنڈ کا معاملہ بھی ہوتا ہے، وہ ایجوکیشن کے دفاتر کے اندر اگر جانا چاہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ کوشش کریں کہ رات کو وہ گھر کو لوٹیں اور اپنے محرم کو ساتھ لے کے جائیں کسی کو۔ اگلا سوال ہے سوات سے، گل خان پوچھتے ہیں کہ ہمارے ایک دوست نے اپنے لیے قبر اور کفن کا پہلے ہی سے انتظام کر رکھا ہے، قبر کھدوا رکھی اور کفن لے کر رکھا ہے، تو یہ ایسا کرنا جائز ہے؟ بعض فقہائے کرام نے لکھا ہے کہ آخرت کی یاد کے لیے اگر کوئی آدمی ایسا کرتا ہے، کفن تیار کر لیتا ہے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ جس طرح بعض دفعہ ہمارے حاجی پہلے زمانے میں جاتے تھے، وہاں زمزم سے دھو کے وہ کفن لاتے ہیں، حالانکہ اس کی کوئی اصل نہیں ہے، لیکن پھر وہ لا کے رکھتے ہیں، ان کی ایک عقیدت ہوتی ہے کہ مجھے جی مرنے کے بعد یہ پہنایا جائے، تو اگر پہلے کفن بنا دیا جائے یا رکھ لیا جائے تو کوئی ایسی حرج کی بات نہیں ہے۔ باقی رہا اس کا قبر کا مسئلہ کہ قبر پہلے کھدوائی جائے، تو اس میں فقہائے کرام کا اختلاف ہے۔ بعض نے اس کو کفن پر قیاس کر کے یہ کہا ہے کہ اگر قبر بھی پہلے کھدوا دی گئی ہے تو یہ جائز ہے۔ کیوں؟ وہ قیاس کرتے ہیں کفن پر، جس طرح کفن آدمی بنا کے رکھ سکتا ہے تو قبر بھی بنا سکتا ہے۔ تو جن فقہائے کرام نے مکروہ کہا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ قبر کا بنانا مکروہ ہے، کفن رکھ سکتا ہے۔ اگلا سوال ہے محمد شفیق جبر سے، پوچھتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں میت کو تابوت کے اندر دفنانے کا رواج ہے، تو یہ کیا جائز ہے؟ تابوت میں رکھ کر دفنانا یہ تو بالکل ناجائز ہے۔ جی، ساری فقہ کی کتابیں بھری پڑی ہیں، اس میں لکھا ہوا ہے یہ بالکل ناجائز ہے۔ ہاں، لے جانے کے لیے اگر کوئی مسئلہ ہے، لے جانے کے لیے، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کے لیے، یا وہاں جنازے میں، تو وہاں اگر کوئی عذر ہے تو تابوت میں رکھی ہوئی ہے تو وہ ٹھیک ہے، ورنہ یہ بھی فقہائے کرام نے لکھا ہے کہ افضل یہ ہے کہ چارپائی پہ اس کو میت کو رکھا جائے، تابوت کے اندر نہ رکھا جائے۔ لیکن اگر کوئی عذر ہے، مثلا اس آزار میں سے کئی عذر یہ ہوتے ہیں، تابوت بند کیا جاتا ہے، باہر سے لاشیں لائی جاتی ہیں، ڈیڈ باڈیز ایسی ہوتی ہیں کہ ان کو اگر کھولا جائے تو ان سے بدبو یا تعفن پھیلنے کا خطرہ ہوتا ہے، اور بڑے مسائل ہوتے ہیں، تو اگر وہ بند کی ہوئی ہے عذر کی وجہ سے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ قبر میں بھی اگر کوئی عذر ہے، کوئی ایسا مسئلہ ہے، مثلا وہ جگہ وہاں کو پانی کا مسئلہ ہے یا اور کوئی مسائل ہیں، تو پھر بھی تابوت سمیت اگر دفن کر دیا تو حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن قبر کے اندر جو ہے وہ بغیر تابوت کے، تابوت کو ویسے بلا عذر بغیر کسی وجہ کے، اور یہ سمجھنا کہ یہ ایک میت کا اعزاز ہے یا عزت ہے، یا یہ جی میں جو اپنے باپ کے لیے تابوت بنا رہا ہوں، یہ وہاں لکڑیاں اور یہ وہ کرنا، یہ کوئی عزت نہیں ہے۔ باپ کو اگر آپ نے قبر میں راحت پہنچانی ہے تو تابوت سے راحت نہیں پہنچے گی، آپ اس کے لیے ایصال ثواب کریں، کسی غریب کو دیں، مسجد میں دیں، مدرسے میں دیں، طالب علموں کی خدمت کریں، اسی طرح اور بے سہارا لوگ ہیں ان کے لیے کریں، اپنے باپ کے لیے پڑھ کے ایصال ثواب کریں، تو اس طرح اس کو راحت پہنچے گی۔ تابوت اگر آپ سونے کا بھی بنا لیں، تابوت یہ قبر میں تمہارے باپ کو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارا آج کا سوال و جواب کا سیگمنٹ مکمل ہوتا ہے۔ اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں، جہاں آپ روزانہ کی طرح ایک حدیث مبارکہ سماعت فرمائیں گے۔ حدیث مبارکہ سماعت فرمائیں۔
آفت سے نجات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے سورۃ البقرہ کی 2 آخری آیتیں رات میں پڑھ لی وہ اسے ہر آفت سے بچانے کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ صحیح بخاری۔ کے ساتھ ہمارا آج کا وقت مکمل ہوتا ہے۔ کل آپ کے دوبارہ نئے سوالات کے ساتھ اور نئی ٹرانسمیشن کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ آپ اپنا فیڈ بیک ہمیں کامنٹس کر کے یا نمبر جو اسکرین پہ شو ہو رہا ہے اس کے اوپر میسج کر کے دے سکتے ہیں۔ آپ کا جو شکریہ، جزاکم اللہ خیرہ، السلام علیکم۔